علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام جس میں آپ نے خصوصاً امت کے شاہینوں سے خطاب کیا ہے، امت کے نوجوانوں سے خطاب کیا ہے، امت کا وہ طبقہ جو اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، اس کو خطاب کر کے اس کلام میں آپ نے اپنا خون جگر نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ سماعت فرمائیے، شراب کہن پھر پلا ساقیا۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ جگر سے وہی تیر پھر پار کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر۔ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر۔ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر۔ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ میری ناو گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ میری ناو گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔
جزاک اللہ ڈاکٹر مونس خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اس شعر کے ساتھ میں ہمارے اگلے مقرر ڈاکٹر تنویر احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور کنٹینیو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کلام اقبال ہم نے سنا، اور قیادت کے بارے میں علامہ اقبال نے جتنی وضاحت سے لکھا ہے، اگر وہی بیان کیا جائے تو قرآن و سنت کا نچوڑ ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ میں نے جو آپ کے سامنے اپنی تقریر کی شروعات میں جو شعر عرض کیا تھا، وہیں سے میں اپنی بات واپس سے شروع کرتا ہوں۔ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ جو ہمارا عنوان ہے فیوچر لیڈرشپ، اور اس میں اسٹوڈنٹس کا جو رول ہے اس پر اگر بات کی جائے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے اور فیوچر لیڈرشپ کیا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ارنالڈ نے لکھا، جو ہسٹورین ہے، اس نے کہا کہ محمد کے سکسیس کی وجہ اگر جاننا ہو تو ان کے اصحاب کو دیکھ لو۔ ایسے لوگوں کو تیار کر کے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بعد اسلام دین دگنی رات چوگنی جس کو کہتے ہیں ایسے پھیلا۔ یہ ہوتی ہے قیادت جو فیوچر لیڈرشپ تیار کرتی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول کو نبوت ملی تو حضرت علی 10 سال کے تھے۔ بعد میں حضرت علی جو ہے دنیا کے بڑے اماموں میں سے ایک امام بن گئے، قائد بن گئے۔ یہ سب اس نبی کی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم و تربیت ہے، کہ جس کے نتیجے میں دنیا کو قیادت کا اصل مقصد سمجھ میں آیا۔ صالح قیادت کس کو کہتے ہیں، دنیا میں صالح قیادت کیسے آ سکتی ہے، اس کے کچھ خد و خال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج ماڈرن ٹائمز کے اندر وہ کتنے ریلیونٹ ہیں۔ کیونکہ پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، ورنہ آج جو دنیا میں ایک بھرم پھیلایا جا رہا ہے کہ لیڈر کے نام پہ ہم کو جو ہے دھوکے باز دیے جا رہے ہیں، اور لیڈر کے نام پہ ایسا دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں ان کے پیچھے لگ کے۔ رول ماڈلز ایسے ہیں کہ جو فالو کرنا تو دور کی بات، ان کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، اتنے خطرناک رول ماڈلز۔ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ رول ماڈل ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر پوری نسلیں پروان چڑھتی ہیں اور نئی جنریشن تیار ہوتی ہے، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ اس سے صالح بنے۔ تو سب سے پہلی جو چیز علامہ اقبال نے اپنی اس ٹکڑے میں بیان کی کہ کیا ہے، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخذ ہیں۔ جتنے بھی چیزیں ہم بیان کریں گے یہ اللہ کے رسول کی زندگی سے ماخذ ہے، اور ان کی قیادت سے ہی ماخذ ہے، ان سے ہی لیا گیا ہے۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں گے، نگہ بلند قیادت کی سب سے پہلی صفت ہے، یا سب سے پہلی چیز جو درکار ہے کسی کے اندر، وہ ہے ویژن۔ اگر ہمارے پاس ویژن نہیں ہے، لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے، کیا اچیو کرنا ہے اس کا ویژن نہیں ہے، تو ہم کبھی لیڈرشپ نہیں کر سکتے۔ لیڈرشپ کے لیے سب سے پہلی چیز ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہم کو ہونا چاہیے وہ ہے ویژن، نگہ بلند۔ اور ویژن ہوتا کیا ہے، جہاں دنیا کی نظریں ختم ہوتی ہیں اس کے آگے جو ہے لیڈر کی نظر شروع ہوتی ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد دلانا چاہوں گا ویژن کے نام سے، اس صفت کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نبوت کا اعلان کیا تو صحابہ پر ظلم ہونے لگا، تو حضرت غالباً خبیب ہیں جو آئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم کو جو ہے ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ہم کو جو ہے آپ کے اس پہ لٹایا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت خبیب کا کہ ان کے جسم کو جو ہے ننگے بدن ان کو جو ہے کوئلے پہ لٹایا جاتا تھا ایمان لانے کی وجہ سے، اور اس
جسم کے اندر سے گوشت اور چربی پگھل کر وہ کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ اس تکلیف کے بعد جب وہ اللہ کے رسول کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم حق پر نہیں ہیں، تو ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے خبیب تم جلدی مچاتے ہو، ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ حضرت موت سے ایک عورت نکلے گی سونا اچھالتے ہوئی اکیلے، اور مکہ تک وہ آئے گی اور اس کو سوائے جانوروں کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت بات کی جا رہی ہے جب عرب کے اندر لوگ رات میں سفر نہیں کر سکتے تھے، قافلے سفر نہیں کر سکتے تھے، قافلے لوٹے جاتے تھے، کب صبح ہوگی اور کب پتہ نہیں اندھیرے میں کون حملہ کر لے گا اس کا جو ہے بھروسہ نہیں تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آنے والا۔ تو یہ ہوتا ہے ویژن کہ ہمارا مقصد ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور جب تک یہ یقین نہیں ہو، کیونکہ ہم ہوتا یہی ہے کہ ظاہر دیکھ کر ہم جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، آج کے حالات دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ کس نے سوچا تھا کہ 2001 میں جب 52 ملکوں نے مل کر ایک چھوٹے ملک پر حملہ کیا تو اس ملک کی حالت کیا ہوگی؟ دنیا کی سپر پاور جو ہے جب کسی پہ ٹوٹ پڑتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ کس نے سوچا تھا؟ پر جن لوگوں کو یقین تھا اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہم واپس آئیں گے، وہ 2021 میں واپس آ گئے، اور ایسے ویسے نہیں آئے۔ دنیا کی سپر پاور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر آئی اور کہا کہ جو شرطیں ہم سب منظور کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ویژن۔ آج مطلب یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ معجزے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ پہلے لوگوں کو صدیاں لگتی تھی سمجھنے میں، آج وقت کم ہو گیا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو مثال دی اس افغانستان کی، جس کے 20 سال کے اندر جو ہے پورا نقشہ بدل گیا، اور آج وہ جو ہے ٹاپ 10 سٹیبل اکنامی میں آ گئی کنٹری۔ کون سوچ سکتا تھا یہ؟ وہی سیریا کی بات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں کی۔ کس نے سوچا تھا کہ 2011 میں جس پر اتنے ملک حملہ کر رہے ہیں، کون مار رہا ہے کون مر رہا ہے یہ بھی نہیں پتا تھا، اور جو حکومت تھی وہ اتنی ظالم تھی کہ اس نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو مٹانے کا مطلب عزم کر لیا۔ کیا ہوا؟ 11 ہے، آج 24 ہے، 13 سال کے اندر وہ نوجوان جن کا جینا مشکل تھا، جن کے سر پہ چھتیں نہیں تھی، آج وہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے تقریر کر رہے ہیں۔ یہ یقین، یہ عزم، یہ ویژن ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی چیز پہ یقین کر لے تو اس کو جو ہے پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہی نوجوان ہیں جو اپنے 20 سال کی عمر میں آج جس کو لوگ گولانی کے نام سے جان رہے ہیں، جو 2006 سال جیل میں رہا، وہ امریکہ کی جیل میں، اور اس کے بعد جو ہے 2006 سے 11 تک جیل میں رہا وہ آدمی۔ آج وہ آدمی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے شہزادہ سیریا۔ یہ یقین بہت ضروری ہے۔ ویژن وہی ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم ہی غالب رہیں گے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل نظر آتے ہوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہی ہمارا ویژن ہے، اور یہ سب سے بڑی صلاحیت ہے جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ ہم کو ہمارے دین، ہمارے اس پہ یقین ہو کہ ہم ہی غالب رہنے والے۔ اور یہ ویژن جب تک نہیں ہوگا تب تک کوئی لیڈرشپ ابھر نہیں سکتی۔ دوسری جو صفت بیان کی گئی وہ ہے سخن دل نواز۔ دل نواز مطلب آج آپ دیکھیے کہ کمیونیکیشن سکلز کو ایک بہت بڑا سافٹ سکل کہا جا رہا ہے، جو مینڈیٹری ہو گیا سب کے لیے۔ سافٹ سکل کے نام سے لوگوں کو سکل سکھایا جاتا ہے کہ بولنے کا سلیقہ ہو۔ ہم کو جو سلیقہ سکھایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ سخن دل نواز، دل کو چھو لینے والی باتیں، وہ درد مند باتیں ہوں جو دل کو چھو لیتی، جو آدمی دل سے کرتا ہے، بناوٹی باتیں نہیں ہیں، کہنے کے لیے کچھ اور، کرنے کے لیے کچھ اور نہیں۔